السلام علیکم ناظرین اکرام، ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن 6 ستمبر 1965 کا ہے، جب دشمن بھاری طاقت کے ساتھ وطن عزیز پر حملہ آور ہوا۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بھارت نے پہلا حملہ کس مقام پر کیا، کتنے بج کر کتنے منٹ پر، اور پاکستان کا پہلا شہید کون تھا۔ ناظرین، جب 6 ستمبر کو پاکستانی قوم بیدار ہوئی تو اس وقت صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے پاکستان ریڈیو پر یہ تقریر نشر کرتے ہوئے کہا، لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ پوری قوم نعرہ تکبیر بلند کرتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی۔ بھارتی جرنیلوں نے بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے لاہور کے جم خانہ کلب میں شراب پئیں گے۔ 1965 کی مختصر جنگ پاکستان میں ایک طلسماتی داستان سے زیادہ قدرچہ رکھتی ہے، جب ایک قوم نے اچانک ہونے والے حملے کو اپنے عزم و ہمت سے ناکام بنا کر دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ناظرین، یہ وہی جنگ تھی جسے تاریخ انسانی کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ قرار دیا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے اندر کئی ممالک کے لاتعداد ٹینک استعمال ہوئے، لیکن 1965 کی جنگ میں بہت کم دنوں میں تقریباً 600 ٹینکوں نے حصہ لیا، جس میں بھارت کے سینچورین ٹینک بھی شامل تھے، جنہیں بھارت اپنے بہترین لڑاکا ٹینک شمار کرتا ہے۔ بھارت کے پاس تعداد کے اعتبار سے ہر چیز کی برتری تھی۔ فوجیوں کی تعداد، اسلحہ کی مقدار، لڑاکا طیاروں کی بہتات، غرض ہر قسم کا اسلحہ ہم سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ناظرین، یہ وہی جنگ تھی جس میں ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر ملت کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں ناکارہ بنا دیا۔ پاکستان میں چونڈا کا مقام، جسے گریو یارڈ آف انڈین ٹینکس یعنی بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے سپاہیوں نے بھارتی ٹینکوں کی صفوں میں گھس کر ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، یہ وہی جنگ تھی جس میں اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے ایک نئی تاریخ رقم کر کے دنیا کے مورخین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، جس نے 1 منٹ میں انڈیا کے 500 طیارے مار گرائے، جو کہ پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم جمانا چاہتے تھے۔ ایم عالم کے پاس سیبر طیارہ تھا، جسے آج بھی لاہور کے مال روڈ پر انڈیا کی طرف منہ کر کے سٹینڈنگ پوزیشن میں نصب کیا گیا ہے۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو چشم تخیل میں وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے کہ کس طرح اس مرد مجاہد نے اس طیارے پر پرواز کرتے ہوئے کمال جرت کے ساتھ انڈیا کے طیارے زمیں بوس کیے تھے۔ ناظرین، یہ وہی جنگ تھی جس میں میجر راجہ عزیز بھٹی نے شجاعت اور عظمت کی نئی داستان رقم کی۔ میجر عزیز بھٹی اپنے جانثاروں کے ساتھ BRB نہر کے پاس ڈٹے رہے۔ ناظرین، یہ وہی نہر ہے جو لاہور کے اندر سے گزرتی ہے۔ بھارتی فوج نے اس نہر پر قبضے کا ارادہ بنایا۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ ان کے پاس ہزاروں فوجی اور سینکڑوں ٹینک تھے، اور اس طرف راجہ میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کے ساتھ بھارت کی پوری بریگیڈ کو 10 گھنٹوں تک روک کے رکھا۔ بھوک پیاس اور دن رات کی پرواہ کیے بغیر مورچے پر ڈٹے رہے۔ یہ مارکے کا پہلا دن تھا۔ یہ حساب شکن جنگ 12 ستمبر کو چھٹے روز میں داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت میجر عزیز بھٹی بھارت کے 6 زبردست حملے روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہی اور ٹینک ایک مقام پر دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے، جنہیں واپس لانے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے دشمن پر زبردست حملہ کیا، اور پاکستانی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس اندھا دھند گولہ باری اور زبردست قسم کی فائرنگ کے دوران ایک شیل ان کے کندھے کو شدید زخمی کر گیا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مرد مجاہد 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گیا۔ ناظرین، یہ وہی جنگ تھی جس میں ایک اور نام یونس خان شہید کا ہے۔ اس شیر دل پائلٹ نے پٹھان کوٹ میں بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا اور کمال مہارت کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے طیاروں پر نشانہ باندھا اور بار بار زبردست وار کرتے ہوئے دشمن کے 15 طیارے تباہ کر دیے۔
इस मौके पर इकबाल के अल्फाज याद आते हैं, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं इस जंग के सबसे पहले हमले और सबसे पहले शहीद की। एम.आर. शाहिद ने अपनी किताब शहीदान वतन में बहुत तहकीक के बाद पाकिस्तानी शहदा का अहवाल लिखा है। वो कहते हैं कि 6 सितंबर की सुबह ठीक 3:45 पर हिंदुस्तान की जानिब से वाघा के मुकाम पर एक गोला आकर गिरा, जिसे भारत की जानिब से पहला फायर करार दिया जाता है। इस मौका पर SJCP पोस्ट पर मौजूद प्लाटून कमांडर मोहम्मद शराज चौकन्ना हो गए और पोस्ट पर भारत की जानिब से मज़ीद फायरिंग शुरू हो गई। कमांडर मोहम्मद शराज ने पोजीशन संभालते हुए जवाबी फायरिंग की और इस तरह जंग का आगाज़ हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख़ की फैसला कुन जंग थी। इसी इसना में कमांडर मोहम्मद शराज दुश्मन को पाक सरजमीन से दूर रखने के लिए भरपूर कोशिश करते रहे और दुश्मन की गोलियों के नरक़े में आ गए। दुश्मन की कई गोलियां इस मर्द मुजाहिद के जिस्म से आर पार हो गईं। यूं कमांडर मोहम्मद शराज ने 6 सितंबर 1965 की जंग में पहला शहीद होने का एजाज़ हासिल किया। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी मालूमात पसंद आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।